أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سبق نمبر 45۔ الدرس الخامس والاربعون، 45واں سبق، گزشتہ سبق کے مسائل کا اعادہ اور اس کی تشریح۔ اسماء عدد کے ہم نے دیکھا 4 گروہ ہوتے ہیں۔ پہلا مفرد، اکیلا لفظ، اور وہ واحد ان سے عشرہ تک کے ہیں، اور متا اور الف یعنی میہ اور الف جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح یہ کل 12 عدد منفرد ہیں یا مفرد ہیں۔ مرکب کب ہوتے ہیں؟ جب دو عدد مل کے آئیں، جیسے احدہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ، 11 سے 99 تک کی گنتی۔ اور عقود کیا ہوتے ہیں؟ دہائیاں، جیسے 20 سے لے کر 30، 20 سے 90 تک کی دہائیاں۔ اور معطوف کیا ہوتا ہے؟ جن کے درمیان حرف عطف آتا، واو آتا ہو، جیسے واحد و 20، 21 سے 99، 99 تک۔ یہ اعداد جو ہے ان کے درمیان میں واو کا استعمال ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں معطوف یعنی عطف سے جڑے ہوئے۔ اسماء عدد کی تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث کیا ہوتا ہے؟ واحد اور اثنتان مذکر ہیں اور ہمیشہ معدود کے موافق ہوتے ہیں۔ مفرد ہوں، خواہ عدد مرکب اور معطف میں مشتمل ہوں۔ ثلاثۃ اور تسعۃ جو ہے یہ ہمیشہ معدود کے برعکس ہوں گے، مذکر مؤنث دونوں میں۔ مذکر کے لیے مؤنث اور مؤنث کے لیے مذکر آئیں گے، خواہ مفرد ہوں، خواہ مرکب، خواہ معطوف، چاہے کسی بھی حالت میں۔ عشرون کا لفظ مفرد ہو تو معدود کے برعکس ہوگا، یعنی اگر معدود مذکر ہے تو یہ مؤنث ہوگا، اگر معدود جو ہے مؤنث ہے تو یہ مذکر ہوگا، ورنہ بمطابق ہوگا۔ جیسے عشرۃ رجال، رجال جو ہے مذکر ہے تو اس کے لیے مؤنث آیا۔ عشر نساء، نساء مؤنث ہے تو اس کے لیے جو ہے مذکر آیا۔ لیکن جب یہ مرکب کی شکل میں آتا ہے، محدود کی شکل میں، احد عشر رجال، تو یہاں دیکھیں عشرہ جو ہے کیا ہو گیا؟ مرکب کی شکل میں مذکر کے مطابق آ گیا۔ اسی طرح احدى عشرۃ امرات، عشرۃ یہ کیا مؤنث ہے، اب یہاں دیکھیں امراتن کے لیے مؤنث ہے، کیوں؟ مرکب کی شکل میں آ رہا ہے۔ عقود میں تذکیر و تانیث کا کوئی فرق نہیں ہوتا، مذکر مؤنث کے لیے دہائیاں ایک ہی آتی ہیں، اور اسی طرح میہ اور الف یعنی 100 اور 1000 جو ہے وہ بھی دونوں کے لیے ایک جیسے آتی ہیں۔ تو معطوف جو ہوتے ہیں اسماء عدد میں معرب اور مبنی ہوتے ہیں۔ اسماء عدد میں معرب اور مبنی سے کیا مراد ہے؟ اعداد مرکبہ کے سوا تمام اسماء عدد معرب ہیں۔ معرب کا مطلب ہے جن پہ 2 زبر، 2 زیر، 2 زبر یا 1 زبر آتے ہیں، یعنی ان پہ جو ہے رفع، نصب اور جر کی علامتیں آتی ہیں۔ ان کا آخری حالتوں کے اختلاف سے قاعدے کے مطابق بدلتا رہتا ہے کہ کب وہ رفع ہوں گے، کب نصب ہوں گے، کب جر ہوں گے۔ صرف اعداد مرکبہ احدہ عشرہ سے تسعۃ عشرہ جو ہے یہ مبنی ہے، یعنی وہ اعداد جو 1 سے لے کر 9 تک آتے ہیں جڑ کر 10 کے ساتھ، یہ مبنی ہے۔ ان کے دونوں جز پر ہمیشہ فتح ہوگا، جیسے احدہ عشرہ مذکر کے لیے اور تسعۃ عشرہ یہ جو ہے مؤنث کے لیے، اور دونوں پہ زبر آ رہا ہے۔ مگر ان میں اسنا یا اسنتا جو ہے وہ معرب ہے، یعنی وہ بدلیں گے، معروف وہ جو ہے مرفوع، منصوب، مجرور ہو سکتے ہیں۔ ترکیب میں معدود کا اعراب اور وحدت جمع کیا ہوتی ہے؟ اسم واحد ہو تو ایک
کو ظاہر کرتا ہے، اور تسنیہ ہو تو دو کو، جیسے رجل واحد ہے ایک مرد، رجلانی دو مرد، اس لیے ان کے لیے عدد لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رجل بتا رہے کہ ایک مرد، اس میں ایک کا معنی جو ہے موجود ہے، رجلانی بتا رہے دو مرد، اس میں دو کا معنی موجود ہے، اس لیے ان کے ساتھ احد اور اسنا لگانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ کبھی صفت کے طور پر واحد اور اسنان جو ہے استعمال کر لیتے ہیں، جیسے رجل واحد۔ اب یہ جو ہے رجل واحد کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے۔ جب مرکب توصیفی کے ساتھ لاتے ہیں تب جو ہے یہ ایک اور دو کے صیغے استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے رجلان اسنانی، رجلان اسنانی دیکھیں مرکب اضافی چاروں حساب سے جو ہے ایک جیسے ہیں۔ بنتن واحدتن، یہ دیکھیں مؤنث کے لیے بھی جو ہے وہ مرکب اضافی آیا، بنتانی اسنتانی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ جو ہے مرکب توصیفی بن کے آئیں، پھر یہ جو ہے کیا اس کے مطابق آئیں گے معدود کے، یعنی مرفوع کے ساتھ مرفوع، منصوب کے ساتھ منصوب، مجرور کے ساتھ مجرور، مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مذکر، یعنی تذکیر و تانیث میں اور اعراب میں ایک جیسے ہوں گے۔ موصوف اور صفت اعراب اور تذکیر میں باہم موافق ہوا کرتے ہیں، یاد رہے۔ سلاستن سے عشرتن کا معدود مجرور اور جمع ہوگا، مگر معدود کی جگہ لفظ میہ واقع ہو تو واحد ہی رہے گا۔ سلاسو میاتن، دیکھیں سلاسو جو ہے یہ کیا ہے؟ تین کے لیے آ رہا ہے، مؤنث کا آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ میہ کیا ہے؟ اسی حالت میں، اور کیا مجرور ہے۔ اسی طرح خمسو میاتن، اب خمسو میاتن میں دیکھیں خمسن نہیں چینج ہوا، حالانکہ پانچ کے ساتھ جو ہے اسے خمس ہو جانا چاہیے تھا، پانچ نہیں ہوا بلکہ وہی میاں رہا، اور جو ہے جر کی حالت میں۔ معدود کی جگہ میں جمع اور مذکر سالم کا استعمال نہیں ہوا کرتا، مثلا سلاست مسلمین، یہ نہیں کہیں گے سلاتو جو ہے وہ مسلمون۔ اسی طرح بلکہ ایسے موقع پر معدود کو معرف باللام کر کے من کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، جیسے سلاست من المسلمین۔ احدہ عشرہ سے 390 تک معدود واحد اور منصوب ہوگا، عقود بھی جو ہے اسی میں شامل ہے۔ میتن اور الف اور ان کے تثنیہ و جمع کا معدود واحد اور مجرور ہوگا۔ لفظ میہ کی جمع اکثر سالم مؤنث ہوتی ہے، من یاتن یا میاتن، کبھی سالم مذکر بھی آ جاتی ہے، جیسے مسونا یا میونا، مسلمونہ مسلمینہ کے وزن پہ۔ الف کی جمع جو ہے الاف آتی ہے یا پھر الوف ہوتی ہے، جس کے معنی ہے ہزاروں۔ اس سے کوئی خاص عدد نہیں سمجھا جاتا، صرف ایک تشبیہ ہوتی ہے، جیسے اندی الوف من کتب، کیا مطلب؟ میرے پاس ہزاروں کتابیں، یعنی تعداد فکس نہیں کتنے ہیں، ایک ہے، دو ہے، 100 ہے، کتنے ہزار، کتنے ہزار ہیں، لا تعداد یعنی بے شمار۔ اس میں عدد کی تمیز یا معموز یعنی معدود کی حالت سمجھنے کے لیے یہ دو شعر ہیں۔ محموز از عدد برسہ جہت دان، یعنی تین طرف کا ہوتا ہے۔ ذا سہ تدا بود مجموع و مجرور، وہ کیا ہے؟ 3 سے لے کر 10 تک، اور وہ جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ ذا دا برتر ہما منصوب و مفرد، اور 10 سے زیادہ ہو جائے تو وہ جو ہے کیا ہے؟ منصوب اور مفرد ہو جاتا ہے۔ ذا صد ہم الف افراد است و مجرور، جبکہ 100 اور 1000 جو ہیں وہ بھی افراد ہیں، فرد ہیں، جمع ہیں اور مجرور ہیں۔ کبھی عام قاعدے کے خلاف بھی اعداد اور ان کی تمیز کا استعمال ہوتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا فِي الْكَهْفِهِمْ ثَلَاثَةَ مِئَاتٍ سَنِينَ وَزَادُوا تِسْعًا، اس جملے میں میاں کا اضافت کا استعمال نہیں ہوا، پھر اس کی تمیز بجائے مفرد کے جمع لائی گئی ہے، اور تسن کا جو ہے ممیز وہ بھی مذکور نہیں ہے۔ گویا دراصل وہ یہاں ایسا ہے سلامیت و تسع سنین ہے، لیکن اس کو حذف کر دیا گیا، تو مثال کو عام قاعدے سے مستثنی سمجھا جائے گا۔ اس میں عدد کی تخصیص یا تعریف کی ضرورت ہو تو اس پر الف لام داخل کرتے ہیں، جیسے جاء الثلاثون رجال کنا
نن تزہم، وہ 30 آدمی آ گئے جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ عدد مفرد مضاف ہو تو مضاف علیہ پر الف لام لگایا جاتا ہے، جیسے آتینی خمسۃ الکتب، یعنی رأیت ستۃ الالاف العسکریہ۔ ورنہ عدد پر جو ہے جاءت خمسۃ من المسلمین، الف لام لگا کے من کا استعمال کر لیتے ہیں۔ عدد مرکب کے پہلے جز پر اور معطوف کے دونوں جز پر، جیسے بعث الخمسۃ عشر کتابا و اربع، اسی طرح اربعین شاتا، 40 بکری۔ کئی اسماء عدد کے بعد جو معدود واقع اس پر آخری عدد کا اثر پڑے گا، یعنی اگر ایک جملے میں کئی اعداد ہوں تو جو آخری عدد ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ جملے پہ اصل دیا جائے گا۔ مثلا الف و ثلاثۃ مئۃ و اربعون و ستون سنۃ۔ اب یہ دیکھیں اس میں ثلاثہ میاں 300 آیا، اربع اور 4 آیا، و ستون، اور یہ جو ستون آیا اس کے مطابق جو ہے یہ سنۃ کی صفت آئی۔ یہ نہیں کہ یہ 3 4 ہیں تو یہاں پہ جمع کی ہم جو ہے صفت لے آئیں، صفت کا تعلق ستون سے ہے۔ تو ستون جو ہے وہ کیا 60، اب 60 جو ہے یہ کیا دہائی ہے، اس کے ساتھ یہ مؤنث کا صیغہ سنا ہے، یعنی 1364 برس۔ تو صفت کس کے مطابق ہوئی؟ یہ 60 کے مطابق جو آخری تھا۔ لفظ سنتن پر آخری عدد ستون کا اثر ہے، یعنی ستون کی وجہ سے یہ سنتن آیا، اس لیے واحد اور منصوب ہے، واحد بھی ہے اور منصوب بھی ہے کیونکہ ستون کے مطابق ہے۔ اس مثال میں پہلے بڑے درجے والا اسم عدد بولا گیا، پھر درجہ برجدہ تمام، یعنی اس میں پہلے کیا ہے 1000 کی بات کی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے 100 کی بات کی گئی اور پھر 64 کی۔ لیکن اس کے برعکس بھی بولتے ہیں، جیسے اربع ستون و ثلاثمئۃ و الف سنۃ، یعنی یہاں اب چھوٹا عدد پہلے آ گیا 4 اور 60 اور 300 اور 1000 سنا۔ اب یہ دیکھیں سنا جو ہے آخری یہاں پہ کیا الف ہے، الف جو ہے کیا ہے، یہ 1000 کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی حالت کیا زیری ہے، تو لہٰذا یہ دیکھیں سنت زیری حالت میں آ گیا۔ یہ واحد ہے کیونکہ 100 اور الف کو واحد ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ صفت بھی واحد آ گئی۔ اس مثال میں الف کی وجہ سے سنت مجرور ہے۔ کرینہ موجود ہو تو صرف عدد بولتے اور معدود کو حذف کر دیتے ہیں۔ کرینہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وجہ، کرینہ طریقہ، سلیقہ، یعنی اگر اس کے اندر وہ چیز موجود ہو جس کی وجہ سے وہ ترتیب آ رہی ہے تو پھر عدد بولتے ہیں اور معدود کو محذوف کر دیتے ہیں، جیسے اشترائت فرسا میہ۔ اب یہاں دیکھیں کرینہ کیا ہے؟ فرض ہے، یعنی موجود ہے جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، اب اس کے لیے جو ہے صرف عدد بول دیں گے، محدود بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشترائت الفرسا بمیہ، میں نے ایک گھوڑا خریدا 100 میں، یعنی بمیہ روبیہ، یعنی اب یہاں پہ جو روبیہ آنا تھا اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خریدنے کے اندر ہمیں پتہ ہے روپے پیسے لگتے ہیں۔ یہ کچھ لفظ ہیں مخصوص معنی رکھتے ہیں اور مخصوص معنی میں استعمال ہوتے ہیں، بدن، نفن یا نیفن۔ بدن سے 3 اور 9 تک کا کوئی غیر معین عدد سمجھا جاتا ہے، یعنی اگر یہ نہ بتانا ہو کتنے، یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بدن جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ عدد جو ہے 3 سے 9 کے درمیان کوئی بھی ہو سکتا ہے، 9 3 ہو سکتا ہے، 4 5 6 7 8 9 کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بدو نسوت، اب کہا کچھ عورتیں، اب بدن یہ بتا رہے ہیں اس کی تعداد مخصوص ہے، کچھ عورتوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ 100 ہیں یا 30 ہے 40 ہے، وہ مخصوص ہیں کہ وہ 3 سے کم نہیں ہوں گی، 9 سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح وَبِدَّةُ رِجَالٌ، اب یہ مؤنث کے لیے دیکھیں کیا لایا تھا، مذکر ہی، اور یہاں مذکر کے لیے مؤنث لفظ آیا بدت۔ جب آپ کہیں گے وَبِدَّةٌ، یعنی اس نے کہا کچھ عورتیں اور کچھ مرد، اب یہ کچھ مرد اور کچھ عورتوں کے ساتھ جب بدہ اور بدتن آیا انہوں نے فکس کر دیا کہ ان کی تعداد 3 سے 9 کے درمیان یا تو یہ مرد ہیں یا پھر یہ عورتیں ہیں، یعنی چند عورتیں اور چند مرد، یعنی 3 اور 9 کے درمیان۔
چند کا لفظ بھی یا کچھ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، چند کا لفظ زیادہ شاید بہتر ہے۔ نیف، نیف ان سے کیا ہوتا ہے، مراد دو دہائیوں کے درمیان کوئی عدد سمجھے جائے، کوئی بھی دو دہائی ہیں، مثلا 10 اور 20 کے درمیان، تو 10 اور 20 کے درمیان 21 سے 29 کے اعداد ہیں۔ فرض کر لیں 20 اور 30 کے درمیان، تو وہ کیا 21 سے 29 ہو جائیں گے۔ اور فرض کر لیں 10 اور 20 کے درمیان، وہ تو ہم نے پہلے ہی طے کر لیا، اس کے لیے جو ہے لفظ بدہ۔ تو اب یہ جو ہے اوپر کی دہائیاں آئیں گی، 20 سے 30، 30 سے 40، 40 سے 50، 50 سے 60، 60 سے 70، تو ان کے درمیان جو عدد ہے وہ کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے۔ مثلا اندی 20 درہم و نف، اب یہ 20 نے فکس کر دیا کہ دہائی 20 اور 30 کے درمیان ہوگی، یعنی میرے پاس جو ہے کیا ہے 20 اور کچھ اوپر درہم ہے، یعنی 30 کے اندر اندر ہے، کیا ہے 21 سے لے کر 29 تک۔ اسی طرح 20 جنیتن و نیفن، اب یہ مونس کے لیے آ گیا، کیا ہوگا، نیفن میں مذکر اور مونس کا فرق نہیں ہے، لیکن یہ جو عدد آتا ہے ساتھ وہ مختلف ہو سکتا ہے، یہاں پہ درہم تھے، یہاں پہ جنیتن آ گیا، یہ بھی جو ہے مقدار کو ظاہر کرتا ہے۔ بدون میں فرق کیا ہے، بدون یعنی مذکر کے لیے اور بدتن جو ہے مونس کے لیے ہوتا ہے، جبکہ نیفن جو ہے وہ مذکر مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیفن کسی دہائی یا سینکڑا یا ہزار کے بعد ہی آتا ہے، نیفن یہ جو ہے نیفن ہے، وہ تھا نیفن، یہ ہے نیفن۔ نیفن جو ہے یہ، مگر بدتن جو ہے تنہا بھی آ سکتا ہے، جیسے اندی بدتن و سبون دراہم، میرے پاس جو ہے کیا ہے کچھ، یعنی چند، چند جو ہے درہم، اور جو ہے کیا وہ سبونا، یعنی سبون یعنی اس سے 70 سے کم 70 کم ہے۔ وہ اندی بداتن درہم، یا میرے پاس جو ہے چند درہم ہے، اس کی مقدار نیفن عدد کے بعد آتا ہے اور بدن عدد سے پہلے، مگر جب کہ اس کی تمیز الگ ہو تو سابق عدد کے بعد بھی آئے گا، جیسے ادنا اندنا 50 دراہم و بدو جنیات، جنیات یہ اصل میں سکے ہی ہوتے ہیں، درہم بڑا ہوتا ہے، جنیات چھوٹا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں روپے اور پیسے، پیسے چھوٹے ہوتے ہیں، روپے بڑے ہوتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی مقدار ہے۔ نیفن، گنی جیسے گنی ہوتی ہے گنی، یس گولڈ یو کین گولڈ سے، کی گنی۔ یو کین سے ان کی کرنسی ہے، جیسے ٹھیک ہے ہماری ٹھیک کرنسی روپیہ پیسہ ہے، ان کی کرنسی درہم اور جنہ ہے۔ ہے۔ جنہ بیسیکلی جو ہے یہ مصری لفظ ہے، مصری جو ہے وہ ان کی ان کا سکہ جو ہوتا ہے، پیسے ہوتے ہیں، ان کو یہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نیف کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں نہیں آیا۔ تو چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف۔ الدرس السادس والاربعون، 46واں سبق، العدد ترتیبی و وصفی۔ اب ہم اعداد کی ایک خاص قسم پڑھیں گے، اب تک جو ہم نے پڑھا تھا وہ عام عدد تھے، یعنی اکائیاں، دہائیاں، سینکڑے، ہزار وغیرہ، یہ جو اعداد تھے ان کو دیکھا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے جو ترتیب کے لحاظ سے آتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اول، دوہم، سوہم، یہ ترتیبی گنتی ہے، یا ہم کہتے ہیں جیسے تہائی، چوتھائی، اکائی، یہ کیا ہے، یہ بھی ترتیبی نسبتی، اس کو کہتے ہیں نسبت والی گنتی، وہ جو ہے ایک علیحدہ سے گنتی ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ مثلا اگر کہا جائے الدرس الاول، تو اس کا مطلب ہوگا پہلا سبق، یعنی 1 نمبر سبق۔ الحکایت الاولی، پہلی کہانی۔ اب مونس کے لیے دیکھیں نا، مونس کا جو ہے وہ لفظ لایا گیا، مذکر کے لیے مذکر لایا گیا، مونس کے لیے ہم نے اول نہیں استعمال کیا، اولا استعمال کیا، یہ مونس لفظ ہے، اول کا مونس اولا۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ الحکایت الثانیہ، ثانی یہ مذکر ہے، مذکر کے لیے، حکایا ثانیہ دوسری کہانی، تو یہ جو ہے مونس۔ اصل قصہ چلتا ہے یہاں سے۔ الدرس الثالث، تیسرا سبق۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا تھا 3 سے 9 تک کے اعداد یا 10 تک کے جو ہوتے ہیں اس میں گنتی الٹ جاتی تھی، مذکر کے لیے مونس عدد، مونس کے لیے مذکر۔ اب یہاں دیکھیں، غور کریں،
الدرسو واحد مذکر، الثالثو مذکر۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ترتیبی گنتی ہوتی ہے اس میں مذکر کے لیے مذکر، اور آگے دیکھیں الحکایت الثالثۃ ثالثۃ مؤنث آ گیا، حالانکہ تین سے کے لیے ہم کیا لاتے تھے؟ ثلاث لاتے تھے، مذکر لفظ لاتے تھے پہلے گنتی میں۔ تو یہ ایک بڑا فرق ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ عام گنتی میں 3 سے 9 کے لیے عدد جو ہے تذکیر و تانیث کے الٹ آتا ہے، مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث میں، لیکن ترتیبی میں مطابقت ہوتی ہے، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ اگلا عدد دیکھیں، الدرس الرابع چوتھا سبق، الحکایت الرابعہ چوتھی کہانی، الدرس الخامس پانچواں سبق، الحکایت الخامسہ یعنی پانچویں کہانی، الدرس السادس چھٹا سبق، الحکایت السادسہ چھٹی کہانی، الدرس السابع ساتواں سبق، الحکایت السابعہ ساتویں کہانی، الدرس تامن یعنی آٹھواں سبق، الحکایت التامنہ یعنی آٹھویں کہانی، الدرس التاسع نواں سبق، الحکایت التاسعہ نویں کہانی، الدرس العاشر 10واں سبق، الحکایت العاشرہ 10ویں کہانی۔ یہاں تک تو یہ ہم نے دونوں کا فرق دیکھ لیا۔ پہلے میں کیا ہوتا تھا گنتی میں، 1 سے 10 تک کے حروف میں ہم نے دیکھا 1 اور 2 جو ہیں وہ مطابقت میں ہوتے ہیں، جبکہ 3 سے 9 کی گنتی جو ہے وہ ایک دوسرے کے الٹ آتی ہے، اور جبکہ 10 جو ہے مطابقت میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 کے 10 پہلی ترتیب کے جو ہے اعداد کیا ہیں، وہ مطابقت میں، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث۔ مذکور اعداد سب معرب ہیں، مگر اولا پر اعراب نہیں آ سکتا کیونکہ وہ مکسور ہے۔ یہ جو ہم نے اول کا مؤنث بنایا تھا نا اولا، تو وہاں پہ جو ہے وہ مکسور ہے کہ اس کے آخر میں کھڑی زبر آ رہی ہے۔ اعداد وصفی کی جمع سالم آتی ہے۔ سر یہ پھر اوروں کا مقدر ہوگا اعراب کے نہیں؟ اس کو مقدرہ نہیں کہیں گے، اس کو ہم جو ہے محلن لیں گے، جب وہ جہاں اس مقام پہ آئے گا تو ہم کہیں گے محلن، یہ جو ہے رفع کی حالت میں آ رہا ہے، نصب کی حالت میں آ رہا ہے، جر کی حالت۔ اچھا اعداد وصفی کی جمع سالم آتی ہے، جیسے اولون، اسی طرح الثانون، الثلاثون، العاشرون۔ یعنی پہلے ہم نے جو دیکھے تھے وہاں پہ کیا تھا، اشرونا، اشرینا، تسونا، تسینا۔ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں، یہاں ہم جو ہے جمع سالم لا رہے ہیں، اولون، الثلاثون، الثانون، الثلاثون، العاشرون تک۔ اول کے مقابلے میں آخر یا الآخر بھی آتا ہے، یہ ہے متضاد، اول پہلا اور آخر کو کہیں گے الآخر یا الآخیر، هو اول والآخر، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وہی اول اور وہی آخر۔ کبھی اول سے کسی چیز کا ابتدائی حصہ مراد لیا جاتا ہے، اس وقت اس کی جمع ہوگی، جیسے اوائل، اوائل سے یہاں مراد کیا، جمع اول کی۔ اسی طرح آخر کی جمع اواخر، اوسط، اوسط درمیانی حصے کی جمع واسط، اوائل رمضان یعنی رمضان کے ابتدائی ایام، اولا کی جمع اولو، اولو، اور اولیات، یہ آتی ہیں مؤنث کے لیے۔ اب آتے ہیں 11 سے 19 کی ترتیبی گنتی کی طرف۔ الدس ہادی عشرہ، الہادی جو ہے یہ مذکر لفظ ہے، الدرس ہادی عشرہ، الحکایت الحادیت العشرہ۔ اب دیکھیں تینوں کے تینوں مذکر، الدرس ہادی عشرہ، تینوں کو تینوں مؤنث، الحکایہ الحادیہ عشرہ۔ اس کا مطلب ہے 11 سے، اب ہم نے جو 19 تک دیکھنا ہے، 12 کو دیکھ لیتے ہیں۔ الدس الثانی عشرہ، الحکایت الثانیۃ عشرہ۔ اسی طرح 10 عشرہ اور 9 عشرہ تک یعنی جو ہے وہ چلیں گے 19 تک، یعنی 11 سے 19 تک یہی ترتیب چلے گی، مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث آئیں گے۔
مذکورہ مثالوں میں دونوں عدد احادہ عشرہ کی مانند فتح پر مبنی ہوتے ہیں، مگر بعض علماء پہلا عدد معرب ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ دیکھیں عدد جس میں کیا ہے، الحادی الثانیہ، الحادیہ الثانیہ، یہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ فتح پر ہیں۔ اب کہیں الحادی جو ہے اس پہ تو فتح نظر نہیں آ رہی۔ ہاں جی، کوئی اس کا جواب دے سکتا ہے؟ جب فتح نہیں نظر آ رہی تو اس پہ پیش زیر بھی تو نہیں نظر آ رہی نا۔ جزم سکون ہے، سکون کا مطلب اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، تو وہ نہیں کوئی علامت کے لحاظ سے کیا ہوگا، جب ہم محلن اس کی لیں گے تو ہم کہیں گے یہ فتح ہے، کیونکہ یہ فتح کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں یہ معرب ہے۔ معرب کا مطلب ہے کہ اس پہ پیش زیر زبر کچھ آ سکتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، فتح۔ فتح کا مطلب ہے منصوب ہوں گے، اس لیے معصوف کا اعراب اس پر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے الدرس ثالث عشرہ، اب یہ اصل میں کیا ہے، موصوف کیا ہے، الدرس ہے، تو اس پہ پیش ہے تو اس نے کہا اس پہ الپیش لگا دو۔ یہ وہ دوسرا گروپ جو نحوی ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں اسے الدرس الثالث عشرہ پڑھیں۔ پہلے والے کہتے ہیں نہیں، اسے کہیں گے الدرس ثالثہ عشرہ۔ تو یہ دو مکتب فکر ہو گئے ہیں، ان کا پوائنٹ تھا فی لیلۃ الرابعہ عشرۃ۔ اب وہ کہتا ہے یہ دیکھیں فی لیلتی، فی کی وجہ سے لیلت جو ہے وہ کیا ہے، وہ موصوف ہے، وہ ہو گیا مجرور۔ اب یہ مجرور ہے تو اس کہتا ہے اس کا عدد بھی مجرور لیا ہے۔ اور جبکہ پہلے والوں کا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، فی لیلتی الرابعۃ عشرۃ صحیح ہے۔ بہرحال دونوں پوائنٹ آپ کو پتا ہے، چل گئے۔ فی خمسی عشرۃ رمضان، جیسے یہ دوسرے کا دیکھیں، فی خمسی جار مجرور ہے، اس نے عشرہ کو جو ہے نا جر نہیں دیا، بلکہ اسی طرح لے کے آئے۔ عشرون سے تسون اور میہ اور الف تک کے لیے جو ہے ترتیبی اعداد کیا ہوں؟ مذکورہ بالا تمام عقود اپنی اصلی حالت صورت میں عدد وصفی کے لیے بھی مشتمل ہوتے ہیں، مگر عموماً اس وقت ان پر الف لام لگایا جاتا ہے۔ جیسے العشرون، عشرون اصل لفظ ہے تو العشرون 20واں یا 20ویں۔ الحادی و العشرون، الحادی الف لام لگے العشرون پہ، تو اور یہ واو بیچ میں کیوں آ گیا بھائی؟ الحادی العشرون کیوں نہیں کہہ دیتے؟ مرکب ان کا توصیفی یہ بچانے کے لیے، کیونکہ اگر واو کو نکال دیں تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا، تو اس لیے الحادی والعشرون 21واں۔ یہ پرانے زمانے کے لوگوں کو میں نے دیکھا، ان بیچاروں کو گنتی نہیں آیا کرتی تھی، تو وہ گنتی کو ایک خاص عدد تک گنا کرتے تھے۔ مثلا وہ کہتے تھے ان کو 20 تک گنتی آتی تھی، تو وہ کہتے تھے 20 ہو گئے، 20 سے اوپر ہوتا تھا تو وہ پھر کہتے تھے 20 اور 5 ہو گئے، یا پھر وہ کہتے تھے 2 20 ہو گئے، 40 کو کہتے تھے 2 20 ہو گئے، پھر کہتے تھے 2 20 اور جو ہے 1 2 20 اور 5 2 20 اور 9 2 20 اور 19، پھر جو ہے پھر وہ کہہ دیتے تھے 3 20 ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ تھا پرانے زمانے کا کہ ایک مقصود عرصہ تک گن لیتے تھے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کرتے۔ یہ عربی کا قاعدہ اسی پہ ہے، الحادی والعشرون 20 اور 1، ہم تو کہتے ہیں نا 21 یا 21ویں، وہ کہتے ہیں 20 اور 1۔ جب الف لام آئے تو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے، ترتیبی عدد ہے۔ الحادیۃ والثلاثون یعنی 31، ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے 30 اور 1۔ وہ جو ہمارے پرانے زمانے کے، میں نے دیکھا ان لوگوں کو، اور وہ دے نیور سے کہ 70 ہو گئے 80 ہو گئے 90 ہو گئے، دے آلویز سے 4 20 یعنی 4 20 یعنی 4 جو ہے 20 اور پلس 1 ہوا 2 ہوا 3 ہوا یا کتنے ہوئے، ان کی گنتی 20 سے اوپر نہیں جاتی تھی۔ المیہ تو 100واں یا 80واں، اگر میہ آئے تو اس کا مطلب 100، اگر الف لام آئے تو سمجھ لیں یہ کیا ہے، ترتیبی گنتی کے لیے۔ اعداد وصفی ترکیب میں عموماً صفت واقع ہوتے ہیں اور موصوف کے ساتھ مشتمل ہوتے ہیں۔ الکتاب الاول،
اب دیکھیں یہ کیا ہے، مرکب توصیفی کی شکل میں آیا، الکتاب اولو الدرس الحادی والعشرون، الدرس الحادی مرکب توصیفی بن گیا، اس کے بعد وا کے بعد اضافی عدد آ گیا، اور العشرون بتا رہا ہے یہ کیا سادہ عدد نہیں ہے، یہ کیا ہے توصیفی ہے، وہ ترتیبی عدد، ترتیب کا العشرون 31واں۔ کبھی مضاف بھی ہوتے ہیں، جیسے رابعہم، رابع جو ہے وہ مضاف اور ہم جو ہے ضمیر اس کا مضافل ہے، رابعہم ان کا چوتھا۔ خامسۃ البنات، یہ دیکھیں مضاف بن کے آ رہا ہے، یعنی پانچویں لڑکی۔ عدد وسیع میں احاد اکائیاں و عقود دہائیوں کے ساتھ جب من اور جو ہے الف آئے، یعنی الف جو آئے تو آخری رقم کے ماقبل لفظ بعد کا بھی بڑھا دیتے ہیں، مثلا فی السنۃ الثانیۃ والاربعین وثمانیۃ بعد الالف۔ اب یہ بعد یہ بتاتا ہے یہ سارے ترتیب کے اندر جو ہے کیا ہے، ترتیبی ہیں۔ 1342ویں سال میں بادہ جو ہے الاف کی جگہ الاف کی بجائے والالافی بھی کہہ سکتے ہیں بادہ۔ اس مثال میں چھوٹے درجے والے عدد کو پہلے لایا جاتا ہے اور پھر درجہ بدرجہ، اس میں الٹ پلٹ نہیں کر سکتے۔ پہلے ہمارے پاس اختیار تھا، گنتی کو چاہیں تو ہم جو ہے چھوٹے عدد سے بڑے عدد کی طرف لے جائیں، کہ پہلے جو ہے کہیں جی 4 ہے، پھر کہیں جی یہ 100 ہے، پھر یہ 1000 ہے، پھر یہ لاکھ ہے۔ اور دوسرا طریقہ تھا پہلے بڑا عدد لے آئیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہم اردو میں کیسے پڑھتے ہیں، ہم الٹا پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے 100، اتنے۔ ہماری ترتیب ہوتی ہے پہلے بڑا عدد، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، اور آخر میں سب سے چھوٹا۔ تو اس مثال میں جب یہ بادہ کے ساتھ لاتے ہیں ترتیبی اعداد کو، تو یہ اس ترتیب سے لاتے ہیں، پہلے چھوٹے کو، پھر اس سے بڑے کو، پھر اس سے بڑے کو، پھر اس سے بڑے، اور آخری بڑے سے پہلے جو ہے بادہ کا جو ہے لفظ لگا دیتے ہیں۔ عدد کے کسور یعنی ٹکڑے حصے میں سے آدھے نصف کے لیے تو نصف آتا ہے، باقی کسور کے لیے جو ہے ایک وزن ہے فعولن یا فعولن، فعولن یا فعولن، فعولن اور فعولن کے وزن پر لایا جاتا ہے، جیسے سلوسن یا سلسن، جمع ہے اسلاسن یعنی 1/3۔ یہ نصف کے لیے فکس ہے نصف، اس کے بعد جتنے ان کے لیے اس وزن پہ بنایا جاتا ہے، یا تو جو ہے فعولن یا جو ہے فعولن کے وزن پہ، جیسے سلوسن یا سلسن، یعنی عین کلمے کو پیش بھی دے سکتے ہیں اور جزم بھی دے سکتے ہیں، اور ان کی جمع اسلاسن یعنی 1/3 یا 1/3 جمع۔ اسی طرح ربن یا ربن، ربون اور ربن جمع اربعون یعنی 1/4۔ اسی طرح خموسن اور خمسن یعنی اخماسن، اس کی جمع 1/5، یعنی فعولن یا فعولن کے وزن پہ لاتے ہیں عین کلمے پہ پیش یا جزم رکھ کے۔ اسی طرح سدسن یا سدسن اور جمع اسداسن یعنی 1/6۔ اسی طرح اشرن یا اشرن یعنی اشارن، اس کی جمع 1/10۔ ہاں اگر ان سے ہٹ کر آئیں، مثال کے طور پہ 2/3 آ گیا، اب کیا کریں؟ اب کہیں گے سلوسانی، سلوسانی یعنی 2 1/3 1/3، عرف عام میں ہم کہیں گے 2/3۔ اسی طرح سلاست اربعین، اربعین یا اربعون یعنی 3/4۔ خمسۃ اتمان، 5/8۔ ان کسور میں تذکیر و تثنیہ کا فرق نہیں ہوتا، یعنی دونوں کے لیے مذکر مؤنث کے لیے ایک جیسی آتی ہے۔ اگر عشرہ کے اوپر کے اعداد کے کسور بنانے ہوں تو عدد اصلی سے اس طرح بناتے ہیں، جیسے اربتن من احدن عشرہ یعنی 4/11۔ اربتو من، اربتن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ کسر میں ہے، کس کے؟ احدہ عشرہ 11 کے، 4/11۔ اسی طرح احدہ عشرہ من
عشرین، احدہ عشرہ 11، کس میں سے؟ من عشرین، 20 میں سے، 11/20۔ من کی جگہ علا بھی بولتے ہیں، جیسے احدہ عشرہ علا عشرین، 11/20۔ اگر عدد صحیح اور کسور اکٹھا ہوں تو دونوں کے درمیان واو بڑھانا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا 2 صحیح 1/2، 3 صحیح 3/4، یعنی عدد صحیح بھی آئے اور کسور آئے، پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان واو بڑھا دیتے ہیں، جیسے اربعن و ثلاثتون، یعنی 4 صحیح 3 اخماسن، اخماسن یعنی 4 صحیح 3/5۔ اب اس میں جو اربعن ہے یہ صحیح ہے، اس کے بعد واو لائے، اور واو کے بعد جو ہم نے کہا ثلاثت اخماسن، ثلاثت اخماسن 3/5، 4 صحیح 3/5۔ اسی طرح دیکھیں خمسن و خمسۃ عشرہ علی اربعین، خمسن واو سے پہلے جو ہے وہ سالم عدد ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو گیا 5۔ واو کے بعد اب دیکھیں گے خمسۃ عشرہ، یعنی خمسۃ عشرہ کیا ہے 15، علی اربعین 40 پر، اس کا مطلب ہے 5 صحیح 5/40۔ کبھی 1/4 کو جو ہے اور 1/2 کو جو ہے یہ ان علامتوں سے ظاہر کرتے ہیں۔ 1/4 کے لیے یہ ایک ترچھی لائن لگا دیتے ہیں، اور نصف کے لیے کیا کر دیتے ہیں 2 لائنیں لگا دیتے ہیں اکٹھی، اور 3/4 ہو تو یہ دیکھیں یہ جو 2 تھا اس کے نیچے اور ایک لائن ڈال دیتے ہیں، یہ ہوگا 3/4۔ یعنی یہ جو لائنیں ہیں نا یہ عدد کو ظاہر کریں، ایک لائن ایک کو ظاہر کر رہی ہے، 2 لائنیں 2 کو ظاہر کر رہی ہیں، اور 3 لائنیں 3 کو ظاہر کر رہی ہیں۔ مثلا 2 صحیح 1/4 کو ہم کیسے لکھیں گے؟ 2 کے لیے تو 2 لکھ دیں گے، اور اس کے ساتھ 1/4 کے لیے ہم نے دیکھا تھا ایک لائن لگاتے ہیں، 2 اور یہ ایک لائن لگا دیں گے۔ اسی طرح 2 صحیح 1/2 کے لیے کیا کریں گے؟ 2 تو لکھ دیں گے، اس کے آگے یہ جو 2 لائنیں تھیں جو نصف کو ظاہر کرتی ہیں، 2 لائنیں نصف۔ اسی طرح 2 صحیح 3/4 کو کیسے لکھیں گے؟ 2 اور یہ 3 لائنیں جو 3/4 کو ظاہر کرتی ہیں وہ لکھ دیں۔ یہ بہت ہی پرانا طریقہ ہے، آج بھی یہ طریقے تقریباً جو ہے چائنا میں بعض لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اعداد کی بجائے نکات یا لائنوں سے جو ہے وہ جو ہے گنتی لکھتے ہیں یا اعداد لکھتے ہیں یا زبان لکھتے ہیں، بلکہ ان کی زبان آپ بھی دیکھیں گے کہ اس کے اندر اعداد جب آتے ہیں تو وہ نقطے یا یہ اس طرح وہ ہر ایک کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ مثلا اس کا مطلب ہے چوتھائی، اس کا مطلب ہے نصف، اس کا مطلب ہے 3/4۔ اگر ایک چیز لیں، فرض کر لیں ایک چیز ہے، اس کے ہم اگر 4 ٹکڑے کریں تو ہر ٹکڑا جو ہے کیا ہے ایک لائن کو ظاہر کرے گا۔ ایک لائن کا مطلب ہے چوتھائی، 2 لائن کا مطلب ہے نصف، 3 لائن کا مطلب ہے 4 میں سے 3۔ کیوں؟ اگر چوتھی لائن ڈالیں گے تو مربع بن جائے گا۔ یہ نشانات رقم کی نسبت زیادہ باریک اور ذرا الگ لکھتے ہیں، یعنی باریک اور الگ الگ کر کے لکھتے ہیں۔ 2 2 3 3 وغیرہ بنانے کے لیے مفعالون اور فعالون کا وزن آتا ہے، یعنی اگر کوئی گنتی جو ہے وہ مفعالون اور فعالون کے وزن پہ آئے تو اس کا مطلب ہے 2 2 3 3 4 4 5 5 اس طرح کے اعداد، جیسے جاءتی الفرسان مثنى و ثلاثہ و رباع۔ الفرسان گھوڑے ہوئے، جاءتو آئے، کیا؟ مثنى یہ مفعلہ کے وزن پہ ہے، و ثلاثہ ثلاثہ اسی پہ ہے، و رباع اور جو ہے یہ اس پہ، سوار 2 2 3 3 4 4 ہو کر آئے۔ یہ مسا ثلاثہ و رباع جو ہے یہ پیٹرن ہے ان افعال کے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جاءت الفرسان اثنین اثنین، جیسا کہ ہم کہتے ہیں 3 3، یا ثلاثت ثلاثت، اربت اربت، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ورنہ وہ جو ہے فاعلون اور فعولون کے وزن پہ بھی لاتے ہیں۔ ایک ایک کے لیے واحدن سے یہ وزن یعنی محمدن اور احادن بہت کم بنایا جاتا ہے، بلکہ اکثر اس مطلب کے لیے بولتے ہیں فرادا یا فرادن، یعنی فردن فردن
اردو میں لفظ ہوتا ہے نا فردن فردن، ایک ایک کر کے، یا فرادا فرادا، جاوا فرادا، یعنی واحد واحد بھی کہتے ہیں، تو ایک کے لیے یہ کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، واحد واحد یہ بھی کہتے ہیں ایک ایک کر کے آؤ، فردن فردن فرد فرد کر کے آؤ، فرادا فرادا۔ جب کسی چیز کے متعلق یہ بتانا ہو کہ وہ کتنے اجزاء سے مرکب ہے تو فعالی کا وزن استعمال کرتے ہیں۔ فعالی کے وزن پہ کیا آتا ہے؟ جیسے یہ دیکھیں، سنایون، سنایون ایسی چیز جس کے دو اعضاء ہوں، اور مؤنث کے لیے سنایتن، یعنی فعالیون کے وزن پہ جو آیا۔ اسی طرح سلاسیون ایسی چیز جس کے تین اجزاء ہوں، سلاسیتن یہ مؤنث کے لیے ہوگا۔ رباعیون ایسی چیز جس کے اجزاء چار ہوں، رباعیتن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خماسیون ایسی چیز جس کے پانچ اجزاء ہوں، خماسیتن مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ اسی طرح اشاریون یعنی 20 جس کے 20 اجزاء ہوں، یا عشرہ 10 ہوں۔ اعداد مرکب اور معطوف سے مذکور وزن نہیں بن سکتا، اس لیے 11 اجزاء والے کو کہیں گے ذو احدہ عشرہ جزاء، جزا کا لفظ استعمال کریں گے، ٹکڑے، یعنی مذکر کے لیے کہیں گے ذو احدہ عشرہ جزاء، ذو کے معنی ہوتے ہیں والے، یعنی 11 ٹکڑوں والے۔ اسی طرح ذات مؤنث کے لیے ہوتا ہے ذاتہ والی، احدہ عشرہ جزاء یعنی 11 جزوں والی، 11 حصوں والی چیز۔ پہلی بار، دوسری بار وغیرہ بتانے کے لیے لفظ مرتن اور موصوف اور عدد جو ہے اس کو صفت بنا دیتے ہیں۔ مرتن اولا یا مرتن اولا، اولا اور اولا یہ مذکر مؤنث کا فرق ہو سکتا ہے، باقی مرتن ایک مرتبہ اور مراتن یہ جو ہے مؤنث کے لیے ہو گیا۔ اسی طرح قرات القرآن لمرات الاولا، یعنی ایک بار جو ہے قرآن پڑھا۔ اسی طرح زرتو کا مراتن ثانیہ، میں نے جو ہے کیا کیا، زرت کیا، دیا، عطا کیا 2 دفعہ، یا میں نے آپ کو 2 دفعہ جو ہے دیا، یا ملاقات کی، زرت کے میں نے ملاقات کے بھی آتے۔ اسی طرح المرات العاشرہ یعنی 10 مرتبہ، المرات ہادیہ عشرہ کیا مطلب ہوگا؟ 11ویں مرتبہ، 11ویں دفعہ، 11ویں مرتبہ۔ المرات میہ کیا مطلب؟ 100ویں دفعہ۔ 100ویں دفعہ۔ عدد و وصفی کو حالت نصفی میں پڑھنے سے یہ مطلب نکلتا ہے اولن، ثانین اور عاشرن کے بعد وہی اوپر کی ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مرتن اولا کو جو ہے اولا مرتن و مرتن، ثانیہ کو مراتن اخرى اور جو ہے تارتن اخرى بھی کہتے ہیں۔ ایک بار 2 بار کے معنی ادا کرنے کے لفظ مرہ کو حالت نسبی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے مراتن یا مراتن واحدتن۔ اب یہ جو اس کے ساتھ واحدتن آ رہا ہے، دیکھیں یہ کیا ہے، منصوب آ رہا ہے۔ مرتینی 2 مرتبہ، اور زیادہ کے لیے وہی لفظ اسم عدد کے ساتھ لگا دیتے ہیں، جیسے ثلاثہ مراتن یعنی 3 مرتبہ، احدہ عشرہ مراتن 11 بار۔ کئی بار یا بار بار کے لیے لفظ مراتن کی جمع مرارن حالت نسبی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے رعاتہ مرارن، میں نے اسے بارہا دیکھا، بار بار دیکھا یا کئی بار دیکھا۔ اس معنی کے لیے کم خبریہ جو ہے وہ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کم مرات، حالانکہ کم کے معنی ہوتے کتنا، لیکن یہاں ہوگا کتنی ہی دفعہ دیکھا، یعنی کئی بار دیکھا۔ یا کم من مراتی رأیتہ، میں نے کتنی ہی بار اس کو دیکھا، یا کئی بار میں نے اسے دیکھا۔ یا بتیرے بتانے کے لیے بھی کم خبریہ استعمال کر، یعنی بہت مرتبہ دیکھا۔ کم غلام یعنی کتنے ہی غلام، بہت سے غلام۔ کم من غلمانی یا عبونا فی البستانی، کتنے ہی جو ہے وہ پھول ہیں یا پودے ہیں اس میں باغ میں۔
یا کئی جو ہے غلمانی یعنی غلام ہے لڑکے، غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں، کئی لڑکے باغ میں کیا ہیں، یلعبون کھیل رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ یہاں پہ ہمارے اعداد، یہ عربی گرامر میں دو چیزیں بہت مشکل سمجھی جاتی ہیں۔ ایک تو افعال میں جو ہے یہ افعال ناقصہ اور افعال جو ہے مزید فی اور جو ہے کمزور افعال، یہ مشکل سمجھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے وہ حصہ کور کر لیا۔ دوسری چیز جو مشکل سمجھا جاتی ہے وہ ہے یہ اعداد کا چیپٹر، کہ اعداد کا چیپٹر جو ہے اس کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں نا حساب کتاب ہمیشہ مشکل سمجھا جاتا ہے، وہ اسی طرح اعداد کی جو یہ گرامر ہے یہ بھی تھوڑی سی الجھن، لیکن اس کا ایک ہی حل ہے، ان حصوں کو آپ بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، بار بار دہرائیں، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ان پہ عبور حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی جتنی گرامر ہے جو اسم کی ہے، حرف کی ہے، یا جو ہے افعال سادہ جو ہیں صحیح افعال ہیں، وہ آسان ہے نسبتاً، ان میں وہ اتنی الجھن نہیں ہے۔ اس میں سے اسما ہم نے دیکھ لیے ہیں، اس میں ہم نے افعال میں الحمدللہ ہم نے یہ تینوں ہی افعال کے حصے کر لیے، سادہ افعال بھی دیکھ لیے، کمزور افعال بھی دیکھ لیے، مزید فی کے بھی دیکھ لیے، اور ان کے ساتھ جو ہے افعال ناقصہ کو بھی دیکھ لیا اور اعداد کو بھی دیکھ لیا۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے ہماری، وہ ہے حرف۔ اب آنے والی کلاسوں میں ہم نے حروف کو پڑھنا ہے۔ حروف جو ہیں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، مثلا ٹوٹل حروف جو ہیں عاملہ وہ 100 ہیں، غیر عاملہ جو ہیں تقریباً 80 ہیں، 180 ہیں، جبکہ قرآن میں جو ہے 76,000 یا 80,000 کے قریب الفاظ ہیں۔ ان میں سے 176 کوئی معنی نہیں رکھتے، 1,000 بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو اگر ایک دفعہ توجہ سے سمجھ لیا جائے ان کے استعمال کو، کیونکہ وہ تو ہر لائن میں بار بار آ رہے ہیں، پھر وہ جو ہے پریکٹس سے جو ہے خود بخود آنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے حرف جر ہیں، آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے یہ حرف جر ہیں اور یہ ان کا استعمال ہے اور گرامر میں یہ اس طرح آتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے آسان ہو جاتا ہے حرف جر۔ اسی طرح باقی حروف بھی ہیں، انشاءاللہ آنے والے اس پارٹ میں ہم انہیں دیکھیں گے۔ اب رہ گئی آپ کی بات، آپ کا اگر کوئی سوال ہے یا آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو بتا دیجئے، کیونکہ آج اتفاق سے ہم نے بہت جلدی ختم کر دیا۔ یہ مشق ہے، حل تعلم کم بارہ تساویل کرشا، کیا تو یہ جانتا ہے کتنے پارے ایک کرش کے مساوی ہوتے ہیں؟ اربعون بارہ تساوی کا شواہد، 40 پارے ایک کرش کے برابر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی صفات ہوتے تھے، ہم کہتے تھے کیا ہوتا ہے، دستہ کتنا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ رم کتنا ہوتا ہے، 24 کاغذ ایک دستہ، 20 رم ایک، 20 دستے ایک رم، اسی طرح یہ اس کے بارے میں۔ کم کرشن یساوی جنیا واحدت، کتنے کرش یعنی ایک گنتی کے جو ہے پاؤنڈ کے ہوتے ہیں، تو جنت الواحدت تساوی من الکرش، ایک گنی یعنی 100 کرش کے برابر ہے۔ یہ جو ہے وہ مصری گنتی ہے، مصری جو ہے اپنے کرنسی کو جو ہے وہ کرس اور گنی پاؤنڈ کہتے ہیں۔ عربی جو ہے وہ یہ نہیں کہتے، عربی کیا کہتے ہیں، عربی کہتے ہیں ریال اور جو ہے کرس، کرس کہتے ہیں، ریال اور کرس۔ اور جبکہ پرانی گنتی میں یہ تھا درہم اور دینار، دینار بڑا ہوتا تھا، درہم جو ہے وہ چھوٹا عدد ہوتا تھا، اور دنیا جو ہے اس سے بھی چھوٹی ہے۔ بکم اشترائی تا کتاب سیرت نبی، یعنی کتنی سیرت النبی کی کتاب تم نے خریدی، یعنی کتنے میں خریدی۔ اشترائی تو حاضل کتاب فی سلاسل مجدات بسمینین و عشرون روبیہ، میں نے یہ کتاب 3 جلدوں میں 12 روپے میں خریدی۔
آج کل کوئی کہے نا 12 روپے ایک کتاب بھی نہ آئے، سیرت کی بڑی 3 موٹی موٹی کتابیں ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب 1 روپے میں ایک بکری آ جاتی تھی یا 5 روپے کا بیل آ جاتا تھا۔ تو چلیے یہاں پہ ہم آج اگر اتفاق سے ہمیں وقفہ مل گیا تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔